بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ نمبر 21، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے۔ نمبر 22، جو کسی مسلمان کی عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ نمبر 23، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ نمبر 24، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ نمبر 25، مسلمان کا بھائی ہے۔ نمبر 26، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 27، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی اذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ نمبر 28، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ نمبر 29، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی ہو کر رہو۔ نمبر 30، اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ نمبر 31، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ نمبر 32، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑا دے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان پر کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 33، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ نمبر 34، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جھگڑا کرنے والا آدمی ہے۔ نمبر 35، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ نمبر 36، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ نمبر 37، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ نمبر 38، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔ نمبر 39، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ نمبر 40، سب اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔